ہر نیا محاذ کچھ مفروضوں کی بنیاد پہ کھولا جاتا ہے. کبھی مفروضہ درست ثابت ہوتا ہے، کبھی غلط، اور کبھی آدھا درست تو آدھا غلط. ٹیم مودی کی جانب سے بلوچستان اور کشمیر کو ایک پلڑے میں رکھنے کا فیصلہ بھی کچھ مفروضوں کی بنیاد پہ کیا گیا ہوگا. شاید یہ سوچا گیا ہوگا کہ پاکستان کی توجہ کشمیر سے بٹانے کے لیے ایک نئی مصروفیت تھما دی جائے. چاروں صوبوں میں سے اگر کسی ایک صوبے میں وفاقی پاکستان سے علیحدگی کی خواہش سب سے زیادہ ہے تو وہ بلوچستان کا بلوچ اکثریتی حصہ ہے. پچھلے 10 برس سے چاروں صوبوں میں سے جس صوبے کے طول و عرض میں مسلسل فوجی اور نیم فوجی کارروائی جاری ہے وہ بلوچستان ہے. سب سے زیادہ لوگ اس صوبے سے غائب ہوئے ہیں، سب سے زیادہ لاشیں یہاں سے ملی ہیں. یہ بھی سوچا گیا ہوگا کہ بلوچستان میں اس وقت ایک سے زائد لڑائیاں جاری ہیں. وفاقی سیکیورٹی دستے بمقابلہ الٹرا قوم پرست مسلح بلوچ تنظیمیں، پاکستان نواز بلوچ تنظیمیں بمقابلہ آزادی پسند بلوچ تنظیمیں، آزادی پسند بمقابلہ آزادی پسند، فرقہ وارانہ و جہادی تنظیمیں بمقابلہ غیر سنی نسلی و مذہبی قومیتیں، داعش بمقابلہ القاعدہ بشمول افغان و پاکستانی طالبان. نیز ٹیم مودی نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جس نسلی گروہ میں افغانستان، افغان طالبان یا افغان مہاجرین کے لیے نرم گوشہ پایا جاتا ہے وہ بلوچستان کے پشتون ہیں. لہذا بلوچستان ایک مثالی چولہا ہے جس پہ جارحانہ علاقائی پالیسی کی دیکھ چڑھا کے پاکستان کو آگے پیچھے سے انگیج کیا جا سکتا ہے. مودی کی نئی حکمت عملی کے معماروں نے شاید یہ بھی سوچا ہو کہ پاکستان کا کشمیر کو اپنی شہرک کہنا ایک تاریخی رومانی تعلی ہے، مگر 2016 کے پاکستان کی اصل شہرک چین پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اور اس شہرک کو بچانے کے لیے گھبرایا ہوا پاکستان بلوچوں کو جتنا دبائے گا اتنے ہی وہ اسپرنگ کی طرح اچھلیں گے اور بھارت اس اسپرنگ کی غلیل بنا سکتا ہے. ایسی صورت میں پاکستان کو کوریڈور کا منصوبہ بچانے کے لیے بلوچستان یا بلوچوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو پاکستان بلوچستان کا انتخاب کرے گا. چنانچہ بلوچ اپنی نسلی و علاقائی بقا کے لیے ان قوتوں کی جھولی میں آ جائیں گے جو پاکستان کا اقتصادی ٹیٹوا دبانا چاہتی ہیں. بھارت کو شاید یہ بھی امید ہو کہ مشرقی پاکستان کے ڈسے کو بلوچستان کی رسی سے ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پاکستان کو کچھ قدرتی آسانیاں میسر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مشرقی پاکستان میں 90% آبادی بنگالی تھی اور 90% بنگالی عوامی لیگ کے ساتھ تھے، مگر بلوچستان میں نسلی معاملہ آدھوں آدھ اور سیاسی ایکا نہ ہونے کے برابر ہے، اور وفاق و صوبے کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ بھی حائل نہیں، اور یہ کہ مشرقی پاکستان 3 جانب سے بھارت سے گھرا ہوا تھا. افغانستان میں اتنا تپڑ نہیں کہ وہ بلوچستان میں فیصلہ کن مداخلت کر سکے، اور ایران میں بھلے کسی کی حکومت ہو ہرگز نہیں چاہے گی کہ پاکستانی بلوچستان الگ ہو، کیونکہ اس کے فوراً بعد ایرانی بلوچستان میں یہ سنائی دے گا کہ ہم کیوں نہیں. لہٰذا جوہری ہتھیاروں سے لیس بھارت اور پاکستان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، ایک دوسرے کو چرکے پہ چرکا لگاتے رہیں حتیٰ کہ کوئی ایک قلت خون کا شکار ہو کے گر پڑے. مگر بلوچستان میں جو کچھ تھا ہے یا ہوگا سب غیروں کا ہی کیا دھرا ہے کیا؟ یا اپنوں نے بلوچستان کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی راہ چلتا اس سے بے تکلف ہو جائے؟ کتنے بچے ہیں جو مسلسل مار پیٹ سہتے رہیں مگر گھروں سے نہ بھاگیں یا بھاگنے کے بارے میں نہ سوچیں، بھلے انجام کچھ بھی ہو. ایسے بچوں کو کیسے روکا جاتا ہے؟ پاؤں میں زنجیر ڈال کے یا کمر میں ہاتھ ڈال کے؟